دیکھنے میں سیاہ فام زیادہ مضبوط نظر آتا تھا اور ریڈ انڈین زخمی بھی زیادہ تھا، لیکن اس نے چالاکی سے کام لیا۔ ایک موقع پر اس نے جب سیاہ فام کو دیوار کے پاس گھیرا تھا، اس نے اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ وہ چند لمحے کے لیے چکرایا اور ریڈ انڈین اس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے دوسری بار زیادہ قوت سے سیاہ فام کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ بے سدھ ہو گیا۔ ریڈ انڈین نے کھڑے ہو کر فاتحانہ انداز میں حلق سے آواز نکالی تھی۔ اس لمحے وہ سیاہ فام کو فراموش کر بیٹھا تھا اور فتح کے نشے میں ہاتھ پیروں سے مجنونانہ قسم کے اشارے کر رہا تھا۔ پھر اس نے تماشائیوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اسے قتل کر ڈالو، مار ڈالو، کل ہم۔ تماشائی دیوانے ہو رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک انسان پڑا تھا اور وہ دوسرے انسان سے اس کے قتل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ چند لمحے چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھتا رہا، پھر اکڑتے ہوئے سیاہ فام تک پہنچا۔ چند لمحے پرغرور نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، سیاہ فام نے تڑپ کر اس کی ٹانگوں کے درمیان ہاتھ ڈال دیا۔ ریڈ انڈین کے حلق سے دھاڑ نکلی تھی۔ اس کی جان سیاہ فام کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی۔ ریڈ انڈین ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار ہاتھ چلائے، لیکن سیاہ فام اس کے ہاتھوں کی رسائی سے دور فرش پر پڑا تھا۔ اس نے اپنی ساری قوت ہاتھوں میں منتقل کر دی تھی اور بازوؤں کو اس طرح اکڑا لیا تھا کہ ریڈ انڈین بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایسے داؤ میں پھنس گیا تھا کہ نکلنے کی صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ 3 بار اس نے سیاہ فام کو ٹھوکریں مارنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش اتنی پھس پھسی تھی کہ اسے ضرب کا احساس بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ریڈ انڈین کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ اچانک سیاہ فام نے ہاتھوں کی پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا۔ ایک زخمی درندے کی سی چیخ کے ساتھ ریڈ انڈین دیوار سے ٹکرایا اور نیچے گر پڑا۔ اب اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اٹھ سکے۔ اگلے ہی لمحے سیاہ فام اس کی پشت پر تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ ملا کر ریڈ انڈین کے گردن کے گرد لگائے اور گردن کو پیچھے کی طرف کھینچنے لگا۔ اگر ریڈ انڈین میں دم ہوتا تو وہ اسے اتنی آسانی سے کامیاب نہ ہونے دیتا۔ چٹ کی آواز کے ساتھ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور جسم نظر کی حالت سے تڑپنے لگا۔ سیاہ فام پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ ٹک گیا۔ اس کی اپنی حالت بری تھی، مگر وہ فاتح تھا۔ جیسے ہی اس کی فتح کا اعلان ہوا، لوگوں نے چیخ چیخ کر ایک قتل پر اسے مبارکباد دی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ خوش نہیں تھا۔ وہ خالی نظروں سے تماشائیوں کو دیکھتا رہا جو رنگ میں نوٹ اور مختلف اشیاء پھینک رہے تھے۔ ایک شیخ کو میں نے اپنی قیمتی انگوٹھی اتار کر پھینکتے ہوئے دیکھا، جس میں خاصا بڑا ہیرا جڑا ہوا تھا۔ سیاہ فام اٹھ کر ان چیزوں اور نوٹوں کو جمع کرنے لگا۔ اس نے ناقابل یقین انداز میں بازی پلٹ کر لوگوں کو دیوانہ کر دیا تھا۔ انہوں نے صحیح معنوں میں لطف اٹھایا تھا۔ رنگ کے سلائڈنگ ڈور کھلے، ان میں سے کچھ افراد برآمد ہوئے۔ ریفری نے آ کر سیاہ فام کا بازو ہوا میں بلند کیا، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا اور لڑکھڑاتا ہوا جس سوراخ سے آیا تھا اس سے واپس چلا گیا۔ اب رنگ کی صفائی کی جا رہی تھی۔ بعض لوگ اسٹریچر پر ریڈ انڈین کی لاش لے جا رہے تھے۔ اس کی ٹوٹی ہوئی گردن کے باعث سر بے ڈول طریقے سے حرکت کر رہا تھا۔ دوسرا عملہ رنگ کی صفائی ستھرائی میں لگ گیا۔ انہوں نے فرش سے خون صاف کیا۔ ایک شخص کو میں نے زمین سے ریڈ انڈین کی کٹی ناک کا حصہ اٹھاتے دیکھا جو سیاہ فام نے دانتوں سے کاٹ لیا تھا۔ بمشکل پون گھنٹے میں یہ سارا تماشا ختم ہو گیا۔ کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا ابھی؟ میں نے خاصی دیر بعد جان گرے کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہاں، آج 2 مقابلے اور ہوں گے۔ اس نے سر ہلایا اور اپنی ساتھی لڑکی سے بولا، ہنی کچھ پینے کے لیے لاؤ۔ ہنی لہراتی بل کھاتی اٹھی اور جان بوجھ کر مجھ سے اپنے نرم گداز وجود کو ٹکراتی کیبن سے باہر چلی گئی۔ رنگ میں نئے مقابلے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میری نگاہ چھت پر لگے کیمروں پر گئی۔ دور سے کنٹرول کیے جانے والے یہ کیمرے 6 مختلف زاویوں سے رنگ کو دکھا رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ رنگ کی دیواروں اور کچھ مقامات پر بھی کیمرے ہوں گے۔ تم لوگ ان مقابلوں کی مووی بھی بیچتے ہو؟ ہاں، جان گرے نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے علاوہ ہم اسے لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں۔ دنیا کے بے شمار حصوں میں ہمارے مخصوص نائٹ کلبوں میں ان مقابلوں کو دکھایا جاتا ہے۔ لوگ ان پر شرطیں لگاتے ہیں۔ بکی تم ہوتے ہو؟ میں نے طنز کیا۔ طے شدہ فائٹس کراتے ہو؟ نہیں، کوئی شخص اپنی زندگی کے عوض مقابلہ فکس نہیں کرتا۔ وہ بولا، البتہ ہمارے پاس کچھ اور طریقے ہیں جن کی مدد سے ہم شرطوں میں نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔ میرے خدا، کیا دنیا والوں کو یہ سب نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا، تم لوگ اتنی دلیری سے اتنے انسانیت سوز کام کر رہے ہو۔ انسانیت کے نام نہاد علمبردار کیا کر رہے ہیں؟ انسانیت کے علمبردار؟ جان گرے نے کہکہا مارا۔ یہ کس چڑیا کا نام ہے اور یہ کہاں پائی جاتی ہے؟ اسی دنیا میں، میں نے تلخی سے کہا۔ انہیں صرف وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آتی ہیں جہاں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سیاست میں نہیں پڑھتا، اس نے بے قراری سے کہا۔ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، ہم تو بس لوگوں کو تفریح فراہم کرتے ہیں۔ اس قسم کی تفریح؟ میں نے رنگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اس نے ہاتھ ہلایا۔ جلد تم دیکھو گے۔ اس جگہ پر ایک بین الاقوامی قسم کا کیسینو ہے جہاں صرف کروڑ پتی اور ارب پتی افراد ہی کھیلتے ہیں۔ ہم نے اس جزیرے کو جنت بنا دیا ہے۔ یہاں دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک کی حسین ترین لڑکیاں ملتی ہیں۔ دلالی کے اس کاروبار کو تم تفریح کا نام دیتے ہو؟
یہ تو سوچ کا فرق ہے. اگر تم مشرق والے ایسی سوچ نہیں رکھو گے تو اسی طرح پسماندہ رہو گے. دیکھو، جب تک انسان کو اپنی کمائی گئی دولت خرچ کرنے کی آزادی نہیں ملے گی وہ دولت نہیں کمائے گا. بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں. آپ کے تعاون کا شکریہ.